آپ سب کو 25ویں صدی مبارک ہو. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. آج اس ہستی کا یوم ولادت ہے جو 15ویں صدی کے عظیم ولی مجدد ہے. یہ بڑے بڑے علماء نے کہا ہے کہ امیر اہل سنت جو یہ 15ویں صدی کے عظیم مجدد ہے. حجا دیکھیے کون ہے؟ الیاس قادری، جنہوں نے جو ہے اس پرفتن دور میں جو ہے ایسا کام انجام دے دیا ہے جو بڑے بڑے علماء کی عقل حیران ہے. دیکھیے حضرات، انہوں نے ایسا کیا کام کیا ہے کہ آج لوگ صرف سوچتے رہ جاتے ہیں کہ میں یہ کروں گا، وہ کروں گا، بس صرف سوچتے رہ جاتے ہیں. لیکن آج دیکھیے میں آپ کو ایک مثال کے ذریعے سمجھاؤں. ایک لکڑی ہے، اگر اس کو اکیلا اکیلا سب لوگ توڑیں گے تو آسانی سے ٹوٹ جائے گی. لیکن اگر وہی لکڑی کو اگر بنڈل میں باندھ دیا جائے، اس کو دیا جائے تو نہیں توڑ پائے. کیونکہ وہ لکڑی جو ہے ایک ساتھ جڑ گئی ہے، ایک ساتھ اٹیچ ہو گئی ہے، وہ مضبوط ہو گئی، اسٹرانگ ہو گئی، وہ نہیں ٹوٹ سکتی. اس لیے جو دیکھیں آج ہم لوگ اہل سنت میں نہ جانے کتنے لوگ ٹوٹ گئے تھے. آج جو ہے اگر صرف جو ہے آپ 40 سے 35 سال پیچھے جائیں گے تو جو دیوبندی ہے جو اور نہ جانے کتنے فرقے ہیں اس کی تعداد بڑھتی جا رہی تھی. اور یاد ہے کہ اللہ پاک جو ہے ہر صدی میں ایک مجدد بھیجتا ہے. اب یہ آخری دور تھا تو دیوبندیت یہ پھیل چکی تھی %. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، آپ اگر یوٹیوب پہ جائیں گے سرچ کریں گے حضرت ابو بکر چشتی، یہ انہوں نے خود کہا ہے کہ جب دعوت اسلامی نہیں آئی تھی تو اس سے پہلے 50% دیوبندیت پھیل چکی تھی. لیکن جب سے دعوت اسلامی آئی ہے اور امیر سنت کے ایسا کرامت ہوا ہے کہ لوگ جو ہے اس سے پیچھے ہٹتے گئے، دیوبندیت وہ ختم ہوتی گئی اور دعوت اسلامی دیکھتے دیکھتے کم عرصے میں جو ہے 35 ایئرس میں پورے 200 ممالک میں نے اپنا کام سر انجام دے دیا ہے. اب بات کی جائے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ الیاس قادری عالم یا ہے نہیں. حضرت کہ جب کوئی عالم حافظ بنتا ہے وہ مدرسے میں رہتا ہے تو عالم بننے کے یہ حافظ بننے کے لیے 3 سال چاہیے اور عالم بننے کے لیے 7 سال چاہیے، اور پورا مفتی کورس کر لے تو 14 سال مکمل چاہیے، تب جا کے کوئی مفتی بنتا ہے. لیکن حضرت دیکھیں امیر سنت جو ہے وہ 22 سال جو ہے علماء سنت کی خدمت میں رہتے ہیں. اور اس امیر سنت کو جو ہے یہ امیر سنت کسی اور نے نہیں بنایا بلکہ جو پورے اہل سنت کی جو مناظرہ اہل سنت ہے حضرت علامہ ارشد القادری صاحب انہوں نے بنایا ہے. جو پورے مناظرہ ہوتا ہے اہل سنت میں، وہ نہیں ہوتا ہے کہ جو کہتے ہیں یہ غلط ہے، وہ غلط ہے، وہ صحیح، وہ صدق ہے. اس سے مناظرہ کرنے جاتے ہیں، اس کو مناظرہ بولتے ہیں. دوسرے لوگ سے جو بحث مباحثہ ہوتا ہے اسے مناظرہ کہتے ہیں. اسی لیے جو مناظرہ اہل سنت حضرت علامہ ارشد القادری صاحب نے بنایا ہے. دیکھیے آج ان کی نگاہ دیکھ رہی تھی کہ یہ اس کے اندر ہی وہ سکتی ہے، وہ پاور ہے جو عنقریب آنے والے دور میں جو ہے لوگ سدھریں گے. حضرت گھر کام کا الگ الگ جو ہے بٹا ہوا ہے. کوئی ڈاکٹر ہے وہ ڈاکٹر ایسا نہیں کہ وہ ڈاکٹر کو میں دوسرا کام کروں، جو انجینئر ہے وہ سوچے کہ میں دوسرا کام کروں، جو کوئی اپنے فیلڈ میں وہ کام کرتا ہے. اسی طریقے سے پہلے میں آپ کو ایک بات اور سمجھا دوں. جس طریقے سے قرآن نازل ہوا، پہلے زمانے میں کیا تھا کہ قرآن جو ہے لوگ درخت پہ لکھتے تھے. حضرت جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پہ نازل ہوا تھا اور جو قرآن پاک سنتے تھے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور دیگر صحابہ کرام وہ درختوں پہ لکھتے تھے، پہاڑوں پہ لکھا ہوتا تھا اور نہ جانے کہاں کا لکھا ہوتا تھا. لیکن یہ حضرت لکھنے کا کچھ صحابہ نہیں کیا، لیکن زیادہ تر جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے لکھا. اس کے بعد جو قرآن کو جمع کیا وہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کو جمع کیا. اسی لیے دیکھیے ہر ایک کا کام الگ الگ ہوتا ہے، اسی لیے سب کام کو الگ الگ کیا جاتا ہے. اسی طریقے سے 14ویں صدی میں مجدد اعلیٰ حضرت نے جو ہے قلم اٹھا کر لکھا یہ سنت، یہ عمل ہے، یہ عمل ہے. لیکن اگر حقیقت مانو کسی نے سنت ہے وہ عمل کر کے دکھایا تو وہ ہم یہ سنت الیاس قادری نے دکھایا ہے. اب بات کرتے ہیں کہ مدنی چینل کی. مدنی چینل ایک ایسا چینل ہے، دیکھیے مدنی چینل کے بارے میں خود وقت کے مجدد نے دعا کیا ہے. مدنی چینل کے لیے جو ساتھ دی اتار کا
اس پہ ہو رحمت خدا کی اور کرم سرکار کا۔ دیکھیے آپ مدنی چینل کے بارے میں دیکھیے، مدنی چینل میں کوئی ایڈورٹائزمنٹ نہیں ہے، کوئی میوزک نہیں، کوئی جو ہے لیڈیز نہیں ہے۔ مدنی چینل پر لوگ آتے ہیں، صرف امامہ شریف باندھ کر آتے ہیں اور دین کی باتیں سکھاتے ہیں، اور نہ جانے سب کے گھروں میں مدنی چینل چلتا ہے۔ اب کچھ لوگ کے پیٹ میں یہیں سے درد ہوتا ہے کہ ٹی وی پہ آتے ہیں وہ حرام یہ حرام ہے۔ جو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہے وہ جو ہے پیر کے 4 شرائط بیان کرتے ہیں۔ میں اسے کہنا چاہتا ہوں، جو کہنے والے یہ کہتے ہیں کہ پیر جو ٹی وی پر نہیں آ سکتے، میں پوچھتا ہوں پیر کی 4 شرائط تھے دن میں۔ ہر جو شرائط، پہلا شرائط ہے سنی سے عقیدہ ہونا، دوسری شرائط ہے کہ اتنا علم حاصل کرنا اپنے مسائل نکال سکے، اور تیسرا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک سلسلہ جا کے ملتا ہو، اور ایک ہے کہ فاسق اور معلم اعلان گناہ نہ کرتا ہو۔ یہ 4 شرائط ہے۔ تو حضرات دیکھیں جو پیڑ بندی کے 4 سے اعلیٰ حضرت بتاتے ہیں، یہ جو مجدد جو پڑھے لکھے۔ اب حضرات دیکھیے آج کل پہلے زمانے میں ٹی وی تھا جو ٹیبل پر رکھا جاتا تھا، جو ہر جگہ رکھا جاتا تھا، لیکن آج دیکھیے آج کس کے گھر میں ٹی وی نہیں ہے، لیکن آج تو ٹی وی سے بڑھ کر موبائل آ گیا ہے، ہر ایک کے ہاتھ میں موبائل ہے، اور دیوار پہ رکھنے والا ٹی وی آ گیا ہے۔ آپ دیکھیے یہ میرے امیر سنت الیاس قادری کی آنکھیں دیکھ رہی تھی، سوچ رہی تھی کہ لوگ اس سے نہیں بچ پائیں گے۔ آج کل جو ہے دجال میڈیا جو ہے یہ آخری دور ہم جی رہے ہیں، اسی لیے دیکھیے ہر دور کے حساب سے، زمانے کے حساب سے آدمی کو فیصلہ کرنا پڑتا ہے۔ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے۔ جب صحابہ کرام کا دور تھا تو جنگیں اس وقت جنگ لڑی جاتی تھی، لیکن جب اب آج کل کوئی ورگ نہیں، میں جنگ کروں گا نہیں، کیونکہ آج کل سوشل میڈیا کا زمانہ ہے۔ جتنی فاسٹ، جتنی تیزی سے سوشل میڈیا یہ ایک جگہ سے دوسری جگہ بات پہنچا دیتا ہے، اسی طریقے سے وہ کچھ اور نہیں پہنچ پاتا۔ حضرات دیکھیے اسی طریقے سوشل میڈیا کا دور ہے، اسی لیے جو ہے یہ مدنی میاں کا فتویٰ ہے، اور نظام بڑے بڑے جو ہے لوگ جو ہے بڑے بڑے علماء کرام، بڑے بڑے علماء اہل سنت جو وہ آج کا جو ہے کیمرے پہ آ کے بتاتے ہیں۔ حضرات دیکھیں اسی لیے جو ہے آپ سوچیں موبائل ہر ایک کے پاس ہے، پھر موبائل پہ فتویٰ نہیں کرنا چاہیے کہ موبائل رکھنا حرام ہے، لیکن اس سے کیوں نہیں لوگ اس پہ مان رہے ہیں؟ موبائل تو ہر ایک کے پاس ہے، تو موبائل پہ بھی لوگ باتیں کرتے ہیں۔ حضرات دیکھیں اسی لیے اس میں الجھنا جو بڑے بڑے سمجھدار لوگ، جو بڑے بڑے جو سلجھے ہوئے لوگ ہیں وہ یہی جانتے ہیں کہ نہیں، دین کا جو ہے کام جتنی آسانی سے، اتنی جو ہے فاسٹ طریقے سے لوگوں تک پہنچانا ہے وہ کرنا ہے۔ دیکھیے ٹی وی کا جو کام ہے وہ جو ہے اس پر شریعت جو ہے عکس ساکت کو حرام کر دی ہے۔ مفتی جو ہے مفتی اکمل صاحب فرماتے ہیں شریعت نے مجھے عکس ساکت کو حرام قرار دیا ہے، لیکن جو عکس جو ساکت ہے اس کو حرام کر دی۔ اور مدنی میاں کا یہ فتویٰ ہے کہ جو موبائل میں بنایا جاتا ہے، جو ٹی وی پہ جو کیمرے پہ ریکارڈ ہوتا ہے وہ ڈیٹا ریس کی شکل میں ریکارڈ ہوتا ہے، تو یہ بالکل جائز اس فتوے میں۔ آج دیکھیے بڑے بڑے علماء جو ہے وہ ٹی وی پہ آ کے اپنا بیان دیتے ہیں، موبائل پہ کیمرے پہ ریکارڈ کرواتے ہیں، تو اسی لیے میں کہنا چاہتا ہوں ایک آدمی غلط ہوتا ہے، 2 آدمی غلط ہو سکتا ہے، لیکن یہاں ہزاروں لوگ ٹی وی پہ آ کے اپنی باتیں کرتے ہیں، وہ غلط کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اسی لیے دیکھیں یہ اس بات آپ کے سمجھ میں آ گئی کہ ٹی وی بالکل جائز ہے اور وہ بالکل حق ہے، اس میں ریکارڈ کیا جا سکتا ہے۔ یہ مدنی میاں کا فتویٰ ہے، اور جانے بہت سارے علماء اس بات پر اتفاق رکھتے ہیں۔ دیکھیے اختلاف جو ہے یہ ہر دور میں ہوا ہے، صحابہ کے دور میں اختلاف تھا، اسی لیے بہت سارے صحابہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت کو قائم رہتے تھے، اسی لیے تو ہمارے جو ہے ہمارے علماء جو 4 مسلک کیوں بنا ہے، اسی لیے وہ ایک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت کو لے لی، ایک امام امام اعظم ابو حنیفہ نے جو ہے ایک سنت کو لے لیا، اسی لیے وہ امام اعظم ابو حنیفہ کے مسلک میں چلتا ہے۔ کوئی امام شافعی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری سنت کو ادا کرتے، اسی لیے وہ شافعی مسلک سے ہوتا ہے۔ ایک حنبلی ہے، ایک جو ہے مالکی ہے، 4 مسلک کیوں بنا ہے؟ جو ہے اسلام میں 4 مسلک، اس لیے کہ لوگ الگ الگ طریقے پہ عمل کرتے ہیں۔ آپ سوچیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت پہ 4 امام نے لیا، اسی لیے اختلاف ہر دور میں ہوا ہے۔ ارے خود جہاں آدمی رہتا ہے وہاں اختلاف نہیں ہوتا کیا؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ گھر کی بات ہے، گھر پہ جو ہے سلجھانا چاہیے، لیکن آج جس طریقے سے میں نے آپ کو جو ہے وہ ڈنڈے کی اسٹک کی مثالیں دی، اگزامپل دی کہ آج دیکھیں کسی کے ایک تو لوگوں کے پاس معلومات نہیں ہے کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے، آج لوگ بکھرے ہوئے ہیں،
اس لیے جو ہے اور دیکھیے میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ وہ جو ایک رسالہ ہے جو پہلے کے دعوت اسلامی میں جو رسالہ وہ آتا ہے وہ پہلے انٹرنیٹ پہ ہوتا ہے، بعد میں جو اس کو چھپائی جاتی ہے، لیکن جو جہاں تک میں نے سنا ہے وہ یہ ہے کہ ایک رسالہ ہے عطار کا، یہ سرکار کا پیغام عطار کے نام، لیکن یہ رسالہ جو ہے اس میں بہت سارے مسئلے کھڑے ہو جاتے ہیں، اسی لیے جو ہے امیر سنت نے یہ رسالہ چھپانے سے منع کر دیا، کیونکہ امیر سنت اپنی واہ چاہتے نہیں ہے نا، اتنے سارے کم عرصے میں جو ہے دنیا بھر میں سنیت کا کام انجام دے دیا، لیکن لوگ اگر امیر سنت کے سامنے ان کی تعریف کرتے ہیں تو وہ رونے لگتے ہیں کہ میں میں نے کچھ نہیں کیا ہے، بس دنیا میں اللہ راضی ہو جائے، آخرت میں کہیں میں برباد نہ ہو جاؤ، اس طرح کی باتیں کرتا ہے۔ سوچے آج ان کے لاکھوں کروڑوں مرید ہوں جنہوں نے سوار دیا، ارے آج ایک مسجد کے امام صاحب جو ہے اپنے محلے کو نہیں سدھار پاتا، ان کی باتوں میں اتنی اثر نہیں، انہوں نے اپنا پیسہ بنایا نہیں ہے کہ ان کے جوانوں میں ایسی تاثیر ہو، لیکن آج دیکھیں وہ ریاض کر کے بیٹھا کہاں ہے، لیکن ایک بات اگر عمل کرنے پہ کہتے ہیں کہ لاکھوں لوگ ان کی باتوں کو جو تسلیم کر لیتے کہ اللہ پاک نے ان کی جوانوں میں تاثیر دی ہے۔ اسی لیے حضرات دیکھیں، اسی لیے میں آپ سب سے گزارش کروں گا کہ اور ایک بزرگ کوئی کہتے ہیں کہ بالکل صحیح بات ہے کہ اس وقت جو ہے دعوت اسلامی ایک کشتی نوح کی طرح ہے، مطلب کشتی نوح میں جس طرح کہ طوفان آیا تھا، جو اس جو ہے کشتی میں سوار ہو گیا وہ سب بچ گیا، جو کشتی کے باہر تھا وہ ہلاک و برباد ہو گیا۔ اس طریقے سے آج دیکھیں اور یہ بات دیکھی گئی ہے، یہ بات بالکل صحیح ہے کہ جو دعوت اسلامی میں ہے وہ بچا ہوا ہے، اور جو پہلے دعوت اسلامی میں ہے جو نہیں تھا وہ سب برباد ہو گیا ہے۔ اس لیے میں آپ سے گزارش کروں گا کہ جو اس باتوں میں نہ پڑے، آپ سب سے گزارش کہ آپ بھی اس جو ہے راستہ کے ساتھ دیجئے۔ آج لوگ بھٹکے ہوئے ہیں، آج لوگ کو پتہ نہیں کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے، ایک لوگ کے پاس علم سیکھنے کا وقت نہیں ہے، اور لوگ الگ الگ مسئلے میں جو ہے پھنسے ہوئے کہ یہ غلط ہے، یہ غلط ہے، یہ صحیح ہے، وہ غلط ہے، کیا غلط ہے، کیا کرے کیا نہیں کرے۔ اسی لیے آپ سے جو ہے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ جو ہے یہ دعا کریے اللہ حق راستہ کیا ہے مجھے دکھا، اور جیسا کہ رمضان مبارک کا مبارک مہینہ چل رہا ہے تو آپ یہ دعا جو ہے یہ میں اکثر کہتا رہتا ہوں، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینی، یہ دعا آپ سحر افطار میں کثرت سے مانگا کریں، اس لیے کہ آج ایک وجہ یہی ہے کہ آج ہم لوگ جو ہے اس دعا کو مانگنا چھوڑ دیا ہے۔ جن کے صدقے کائنات بنی، جن کے صدقے دنیا بنی، وہ یہ دعا کثرت سے مانگا کرتے تھے، تو ہمارا کس کھیت کے مولیے کہ ہم سب کو بھٹکنے میں ٹائم آج اسی لیے تو دیکھیں آج حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میری بنی اسرائیل میں 72 فرقے رہے، 72 فرقے، اور میری امت جو ہے 73 فرقوں میں بڑھ جائے گی۔ یہ جو ہے بتانا مشکل ہو جائے گا کہ کون حق پر ہے کون صحیح ہے۔ اسی لیے آج ہے کہ ہر داڑھی ٹوپی والا جو ہے یہ اپنی بات کہتا ہے کہ اسلام کو مٹانے کے لیے وہ کوشش کرتا ہے کہ میں صحیح ہوں، میں صحیح ہوں۔ اور لوگ جو ہے عوام کو اتنی معلومات ہے نہیں، وہ ہر سمجھتے ہیں ہر داڑھی ٹوپی والا یہ مسلمان ہے، یہ صحیح راستے پر ہے، لیکن حضرات دیکھیے میں آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں کہ یہ اسی لیے لوگ اس میں پھنسے ہوئے کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے، لیکن دیکھیے اسی لیے آج جو ہے ہم سب بھٹک گئے ہیں، یہ دعا مانگنا چھوڑ دیا ہے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینی، یہ دعا ہم مانگنا چھوڑ دیا ہے۔ لیکن دیکھیے میں آپ سے بولنا چاہتا ہوں، گزارش کرنا چاہتا ہوں، یہ دعا آپ کثرت سے مانگیے، انشاءاللہ آپ کا جو ہے ایمان بچا رہے گا۔ مسلمان کی سب سے ایمان و عقیدہ یہ سب سے بڑی قیمتی چیز ہوتی ہے۔ پوری دنیا کا دھن دولت دے دیا جائے، لیکن اگر مسلمان کے ایمان پہ خاتمہ نہیں ہوا تو وہ اس سے پہلے جو بھی نیک عمل کرتا تھا وہ سب برباد ہو جائے گا، کیونکہ ایمان پہ ہی خاتمہ اس کا درست ہوا ہی نہیں تو سب برباد ہونا ہی ہے۔ اسی لیے میں آپ سب سے گزارش کروں گا کہ اگر کوئی ہم پر احسان کر دیتا ہے تو ہم سب اس کے شکر مند رہتے ہیں کہ انہوں نے میرے ساتھ احسان کیا ہے، اور جس کا کوئی پیر نہیں ہوتا اس کا پیر شیطان ہوتا ہے۔ اسی لیے میں آپ سب سے گزارش کروں گا کہ ایک شخصیت ہے وہ کہتے ہیں کہ میں آپ سے جو ہے الیاس قادری جو ہے ہم جو ہے اپنے مریدوں کے ٹوپی نہیں پہنا سکتے، لیکن الیاس قادری کی ایک کرامت ہے کہ انہوں نے اپنے مریدوں کے سروں پر امامہ کا تاج سجوا دیا ہے، یہ کتنی بڑی بات ہے۔ اور دیکھیے یہ
حضرت ابو بکر چشتی یہ وہ کہتے ہیں کہ یہ 10 سال پہلے انہوں نے یہ بات جو ہے ریکارڈ کروائی، آپ جا کے یوٹیوب پر سن سکتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اس دور میں جتنے بھی اللہ کے ولی ہیں اس سب میں سب سے زیادہ نزدیک حضرت امیر اہل سنت ہیں۔ آپ سب سمجھ سکتے ہیں کہ امیر سنت کیا مقام ہے۔ اور دیکھیے میں آپ سب سے یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ سب یہ دعا کثرت سے مانگا کیجئے کہ یا اللہ پاک حق کیا ہے باطل کیا ہے۔ اور دیکھیے ایک شعر ہے، میں آپ سب سنیے، ایک شعر ہے آپ سب سنیے۔ سن لے لعین سہتا تیرا چلے نہ چکر، لے جاؤں گا میں ایماں عطار رہنما ہے۔ لیکن دیکھیے حضرات، دیکھیے اس سے 3 جو ہے مشہور شخصیت ہے، ایک ہے حاجی مشتاق رحمۃ اللہ تعالی، ایک ہے مفتی فاروق رحمۃ اللہ اور ایک ہے حاجی زمزم۔ ان کی یاد باقاعدہ مجاز شریف بنی ہوئی ہے اور یہ اللہ کے مقبول ولی ہے۔ آپ دیکھیے، آپ لوگ کچھ کہیں گے الیاس قادری کا مرید کی کیا مطلب یہ ہے، ارے جب مرید کی یہ شان ہے کہ ان کے مزار بنی ہوئی ہے اور اس بہت سارے مرید جو امیر سنت کے جو ہے دنیا سے جاتے ہیں ان کے چہرے پر مسکراہٹ ہوتی ہے، وہ دنیا سے صحیح سلامت جاتے ہیں۔ تو دیکھیے جب مرید کی یہ شان ہے تو پیر کی کیا شان ہوگی۔ اسی لیے تو ہے لکھنے والے نے ایسے نہیں لکھ دیا، کہنے والے نے ایسے نہیں کہہ دیا کہ مسلک کا تو امام ہے الیاس قادری۔ اور آخری میں شعر میں کہتے ہیں کہ ہے بدر رضوی بھی تیرے کردار کا اسیر، ہے بدر رضوی بھی تیرے کردار کا اسیر، اس کا تجھے سلام ہے الیاس قادری۔ اسی لیے کہنے والے نے ایسے نہیں کہہ دیا۔ بڑے بڑے جو سلجھے ہوئے جو علماء ہوتے ہیں وہ یہی کہتے ہیں، انہوں نے جو ہے وہ ان کو کام دیکھنا، اسی لیے وہ جو ہے اتفاق رکھتے ہیں۔ اسی لیے میں آپ سب سے گزارش کروں گا کہ جو ہے امیر سنت کی ذات وہ ذات ہے۔ اگر کرامت کی بات کی جائے تو ایسی کرامت ٹوپی کی جگہ امامت سجوا دی، کتنی بڑی کرامت ہے۔ اور فیضان مدینہ دیکھ لیں، پورے 200 ممالک میں جہاں جہاں دعوت میں کام ہو رہا ہے وہاں جو ہے فیضان مدینہ بن گیا ہے۔ اور صوبہ کی بات کی جائے تو دعوت میں تقریباً جو ہے 80 سے 90 صوبہ جات ہے میرے دھیان میں، اس سے زیادہ بھی ہو سکتا ہے کم و بیش۔ اور اگر جو ہے یہ ہر ایک کرامت الگ الگ کرامت ہے۔ اور سب سے بڑی بات جو ہے میں یہ بتاؤں، دعوت اسلام یہ گونگے بہرے جو ایک ڈپارٹمنٹ ہے خصوصی اسلامی بھائی، دعوت اسلام یہ جو گونگے بہرے لوگ اس میں کام کر رہی ہے۔ حضرات دیکھیے کوئی اچھا اس سے جو سن سکتا ہے جو بول سکتا ہے اسے سمجھانا بہت آسان ہے، لیکن جو سن نہیں سکتا جو بول نہیں سکتا انہیں سمجھانا بہت مشکل ہے۔ اسی لیے امیر عصمت الیاس قادری نے یہ دیکھا کہ جو اچھے لوگ ہیں جو سن سکتے ہیں انہیں سمجھانا بہت آسان ہے، لیکن جو سن نہیں سکتا جو بہرا ہے جو جس کی کہانی سن نہیں سکتی انہیں کیسے سمجھا۔ اسی لیے جو ہے آج کے دور میں ایک کورس بھی کروایا جاتا ہے اور وہ آپ دیکھیں گے یوٹیوب پر جا کے سائن لینگویج میں جو لوگ باتیں کرتے ہیں انہیں سمجھاتے ہیں، اور سائن لینگویج میں جو نہ جانے کہتے ہیں لوگ اس سے سدھر گئے ہیں۔ دعوت میں اس پہ بھی کام ہو رہا ہے۔ آپ کوئی ہے ایسا جو گونگے بہرے میں کام کر رہا ہے؟ کوئی ہے ایسا نہیں ہے۔ یہ صرف امیر سنت کی ذات ہے۔ حضرت کے سنت میں جو بھی غلطی ہوئی ہے باتیں بہت ساری ہے، لیکن جب کیونکہ اچھا دیکھیے یہ زبان ہے کچھ کا کچھ نکل جاتا ہے، اسی لیے اگر کہنے سننے میں سے کوئی بھی غلطی ہو گئی ہو تو میں رجوع کرتا ہوں استغفر اللہ ربی من کل ربی ذنبی واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔